بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مسئلہ قیامت ایک چیز ہے. اس مسئلے کے متعلق قرآن میں کئی جگہ کئی انداز سے ذکر کیا ہے، حقیقت بیان کی ہے، بلکہ اس کی تفصیل احادیث شریفہ سے بھی ہے، لیکن تمام کا خلاصہ ایک ہی ہے. مختصر خلاصہ اتنا ہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، واقعی چیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی چیز نہیں ہے کہ وہ واقع ہوگی یا نہیں. ایسا شک نہیں ہے، واقع ہو کر رہے گی. اس کا ایک وقت مقرر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو، بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے بھی کسی بھی نبی کو بلکہ آسمانی مخلوقات میں سے بھی کسی بھی مخلوق کو اس کا جو وقت مقرر ہے، اس کا تعین کسی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. لیکن سب کے سامنے یہ چیز بتا دی کہ ایک دن قیامت قائم ہو کر رہے گی. لیکن ایسے مسائل پیش کر دیے، حقائق و تفصیلات پیش کیے کہ ان تمام چیزوں کو انسان سامنے رکھ کر ذرا بھی غور و فکر کرے تو اس کی عقل بھی ایک بات بتائے گی کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی بات ہے، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین عقیدے کے اوپر بھی انسان یہی کہے گا اس دنیاوی موت کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا جانا ایک ضروری چیز ہے، تاکہ اس دنیا کی مختصر زندگی کے اندر جس نے اچھا کیا وہ چاہے گا میرا انعام اچھائی کی شکل میں ملے، اور جو برا کیا ہے اچھے چاہیں گے. جتنے اچھے لوگ ہیں وہ چاہیں گے کہ اس کے ظلم و زیادتی وغیرہ کی ہوگا، اس کا برا انجام اس کا ہونا واقعی اور ضروری چیز ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہلی مرتبہ ذکر کیا گیا قیامت کے بارے میں. ہر نبی نے علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا. اللہ کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ پیش کر دو. اور مسئلہ قیامت ایک وہ بھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کبریائی کو ظاہر کرتا ہے اور بندے کے اندر اپنے رب کی قدر و منزلت کو پیدا کرتا ہے. خشیت اور خوف خدا پیدا کرنے والی چیز ہے. آج کی ان آیتوں میں ذکر ہے کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، کرتے بھی رہیں گے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں. عربی میں ساعت معنی وقت، الساعۃ ایک خاص وقت. جب وقت تھا اللہ تعالیٰ کو کائنات کو وجود میں لانے کا تو وجود میں لایا، تو اس ساری کائنات کے وجود کا ایک آخری وقت بھی خاص کر دیا، اس لیے الساعۃ.
تو اس قیامت کے بارے میں یہ آپ سے پوچھتے ہیں گے ایان مرساہا، یہ کب ہو کر رہے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبری کا سب سے بڑا ثبوت یہ بھی تھا، اور یہ ثبوت بھی بتلانا تھا تمام بندوں کے روبرو کہ جو پیغمبر ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی بات بتاتے نہیں، بلکہ ان کو پیغمبر جس نے بنایا ہے اس کے حکم سے بتاتے ہیں۔ لہذا ہر ایسا سوال جب ان کو پیغمبر بنانے والے نے نہیں بتایا، یعنی اللہ نے نہیں بتایا، ایسا سوال پیغمبر علیہ السلام کے روبرو ہو جائے تو پیغمبر علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں بتایا، توقف کیا، خاموشی اختیار کی اس وقت تک جب تک کہ کیسے کس طریقے سے اپنے بندوں کو نہ بتایا جائے، اللہ کا حکم آئے بغیر آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو اسی پہلو کو نہایتوں میں ذکر کرتے ہیں کہ فیما انت من ذکرہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سوال آپ سے ہوا، اس سوال کے جواب سے آپ کو لینا دینا ہے کیا؟ آپ کی رسالت میں آپ کو بتائے جانے کے لیے جو چیزیں دی گئی ہیں، ان چیزوں میں ہم نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب کس دن آنے والی ہے، اس کا وقت تعین کر کے نہیں بتایا۔ جتنا بتایا تھا کہ اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر نہیں، اجمالی طور پر قیامت کی نشانیوں کا، قیامت کی بربادیوں کا تذکرہ تم سے کر دینے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، سو آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد والا سوال کا جواب آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسری جگہ اور وضاحت سے ذکر ہے سورہ لقمان میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ بتا دو کہ اس کا علم مخصوص ہے، اللہ نے کسی بھی پیغمبر کو نہیں بتایا اور بتائیں گے نہیں، لیکن یہ ضرور بتائیں گے قیامت کے قائم ہونے کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کا دار و مدار تمہاری عملی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر رکھا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی بھلائی کو بھی تمہارے عمل کے ساتھ، بگاڑ کو بھی تمہارے عمل کے ساتھ، منفعت کو بھی تمہارے عمل کے ساتھ، مضرت اور نقصان کو بھی تمہارے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ تو لہذا آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں اس کا ذکر کرنے کا۔ الی ربک منتہا، تمہارے رب کے پاس ہی اس قیامت کے علم کی انتہا، تعین، تحدید صرف اور صرف تمہارے رب کے پاس ہی ہے۔ اور رہی آپ کی بات، انما انت منذر من یخشاہا، جو قیامت سے ڈرتا ہے، قیامت کی حقیقت بتا کر ڈرانا ہے، جو ڈرتا ہے اس کو یہ چیزیں بتا کر ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سارے نبیوں کو بھی بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، لیکن اتنی بات بتا دو ان سے کہ جب جس وقت قیامت قائم ہوگی اس کو دیکھو گے تم تو تمہارے ہوش اڑ جاؤ گے، یہ محسوس کرو گے بس ہم پورے ایک دن کے حصے کا تھوڑا سا حصہ اس دنیا کے اندر گزارے، اس سے بڑھ کر کسی نے زندگی نہیں گزاری۔ اتنی ہیبت ناک، ہولناک چیز ہے جب وہ حقیقی قیامت قائم ہوگی۔ انفرادی طور پر اس کے لیے بھی یہی کیفیت ہے، من ماتا بہت قیامت قیامت ہو، جو شخص جب مر گیا اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی۔ سارے فرشتے روح کے قبض کرنے سے متعلق ملک الموت کی نگرانی میں جب اس کے پاس پہنچتے ہیں، اچھے کے لیے اچھی شکل میں، برے کے لیے برائی والی شکل میں، اس کے لیے مستقل علیحدہ جماعت ہے فرشتوں کی، تو اس کے سارے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پھر اس ہوش کے بعد جب اڑ جاتے ہیں پھر ابھی ہوش میں آنے والا نہیں ہوتا۔ وہ ساری چیزیں جو بتائی گئی تھیں ہولناکیوں کی، سارا منظر مشاہدہ اس کے سامنے، پھر اس کے فوری بعد خبر میں، عالم برزخ میں، پھر وہی سلسلہ چلتے چلتے
قبر سے اٹھائے جانے کے بعد بھی. تو یہ ایک ساری چیزیں حقیقتیں بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ بندے میں خوف ہو. سوال دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک سوال انکار کرنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے، اس کو حقیقت نہ ماننے کے لیے. ان جیسے لوگوں کے سوالات کے اوپر جوابات دے دیے گئے. اور ایک سوال ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے، ہیبت رکھتا ہے، پھر مزید اس کے بارے میں تشفی چاہتا ہے. ہر اس قسم کے ایسے سوالات جب کسی بھی قوم نے کی اپنے اپنے پیغمبر سے، ان پیغمبروں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے، ان کے مسائل کو حل کیے، ان کے مطالبے کو پورا کیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر بیٹھے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، لیکن یہ مطالبہ انکار کے لیے نہیں تھا، چیلنج کے طور پر نہیں تھا، اپنے ایمان میں، یقین میں اور مضبوطی کو پیدا کرنے، بڑھانے کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. کئی خیموں کے اس قسم کے مطالبات کو، سوالات کو قرآن ذکر کرتا ہے. ان کے ایسے قسم کے سوالات کے جوابات دیے نہیں گئے، ان کی تکمیل نہیں کی گئی، کیونکہ اقرار کرنے کی غرض سے نہیں تھا. ان کو پیغمبروں کو تنگ کرنا، اللہ کے کلام کو معمولی اور حقیر سمجھنا. چنانچہ حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیغمبر علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھ لیا. حالانکہ یہ سوالات اور اس کے جو جوابات دیے گئے، حقیقت بتائی گئی، منکرین کے لیے، اقرار نہ کرنے والوں کے لیے، شک و شبہ رکھنے والوں کے لیے. اب سوال ہوتا ہے یقین رکھنے والے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے انس، تو نے قیامت کے لیے کیا کر رکھا ہے بتا. سوال تھا ان کا، اس کو جواب چاہتا ہے کہ قیامت ایسا ہوں گی، ایسا ہوں گی، ایسا ہوں گی، اس کا وقت ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم نہیں دیا ہے، ایسا جواب نہیں دیا گیا. آپ یہ فرمایا کہ تو نے کیا تیاری کر رکھا ہے. حضرت انس نے جواب دیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا قیامت کے لیے سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور چاہت کی. تو آپ نے فرمایا کہ تیری جو اس چیز کے ساتھ چاہت ہے، جا اس چاہت کی، تیری چاہت کی تکمیل پوری ہوگی. اس کے لیے بس اتنا ہی جواب دے دیا گیا. یعنی اس کے بارے میں زیادہ مت پڑھو، بس ایک خوف رکھو. خوف رکھ کر اس کے لیے تیاری تم عملی زندگی میں اصلاح والا پہلو اختیار کرو کہ قیامت کے دن میرا برا ہونے نہ پائے، میرے ساتھ حساب و کتاب آسان ہو جائے. اس لیے دعاؤں میں سے یہ دعا بھی کرنی ہے، اے رب تو موت سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق نصیب فرما. روح پرواز کرتے وقت سہولت عطا فرما. موت کے بعد خبر میں راحت عطا فرما. قبر سے اٹھنے کے بعد بھی میرے لیے مغفرت عطا فرما. اس دنیاوی زندگی میں دعاؤں میں سے عربی میں ہے، اس کے ترجمہ خلاصے یہ ہے، اردو کے اندر کی جا سکتی ہے. تو یہ دعا بتائے گی آپ کے اس یقین کو کہ مرنے کے بعد مجھے میرے رب کے روبرو پیش ہونا ہے، میرا رب حساب و کتاب لے گا. یہ ساری کی ساری منزلیں قیامت کی، موت کے بعد اٹھائے جانے کی، عالم برزخ کی جو ذکر کی گئی ہیں، ان ساری چیزوں پر یقین پختہ ہے. اس یقین پختگی کے اوپر میں اپنی طاقت کے لحاظ سے عملی زندگی میں پڑا ہوا ہوں. پتہ نہیں یہ مقبول ہیں مردود ہیں. اے رب تو اپنے شان سے، اپنی کبریائی سے مجھ پر رحم فرما. یہ سارے منازل چاہو یا نہ چاہو ہر بندے کو گزرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. جب ہے یہ حقیقت تو اے رب میرے لیے سہولت عطا فرما. سبحان اللہ.